عمران خان نے کیا سوچ کر سول نافرمانی کی کال دے دی؟ خان صاحب نے یہ پھر کیا کر دیا؟ پارٹی رہنما پریشان، تحریک کیوں ناکام ہوگی؟ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار انصار عباسی اپنے کالم بعنوان عمران خان کا آخری کارڈ، اس میں سول نافرمانی کی کال پر زبردست تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی تقریباً پوری قیادت حیران ہے کہ جیل میں قید ان کے رہنما اور بانی چیئرمین نے اب یہ کہ اعلان کر دیا ہے۔ بغیر کسی سے مشاورت کیے عمران خان نے سول نافرمانی کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کر دیا ہے، اور پہلے مرحلے میں اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ پاکستان پیسے بھیجنا یعنی ترسیلات زر کو محدود کر دیں اور بائیکاٹ مہم چلائیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے۔ دو مطالبات جو عمران خان نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں، ان میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جبکہ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ان مطالبات کو ماننے کے لیے عمران خان نے 14 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ انصار عباسی کے مطابق تحریک انصاف کے کسی رہنما سے مشاورت کیے بغیر اس اعلان پر پارٹی رہنما پریشان ہیں کہ خان صاحب نے یہ پھر کیا کر دیا۔ ایک تو گلہ یہ تھا کہ اتنا اہم اعلان کیا گیا اور بغیر کسی مشاورت کے، اور دوسرا ان رہنماؤں کا تقریباً اس بات پر اتفاق تھا کہ سول نافرمانی کی جس تحریک کا عمران خان نے اعلان کر دیا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور ماضی کی طرح سول نافرمانی کی یہ تحریک بھی ناکام ہی ہوگی۔ عمران خان نے سوچا ہوگا کہ ان کے اعلان کے بعد بیرون ملک بسنے والے پاکستانی پیسہ بھیجنا کم کر دیں گے، جس سے پاکستان کی ترسیلات زر میں کمی ہوگی اور یوں ملک معاشی مشکلات کا شکار ہوگا، جس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائیں گی۔ کالم نگار عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ترسیلات زر کا تعلق ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہے جو ہر مہینے یا کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں بسنے والے اپنے بیوی بچوں، ماں باپ یا خاندان کے دوسرے افراد اور رشتہ داروں کو خرچہ بھیجتے ہیں۔ اب اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ باہر کام کے لیے جانے والوں کی بڑی تعداد یا بیرون ملک بسنے والے پاکستانی اپنے بیوی بچوں، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کو بھیجا جانے والا خرچہ کم کر دیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی اور اوورسیز پاکستانی جو یہاں اپنے لیے زمین اور گھر بنانا چاہ رہا ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے وہ عمران خان کی بات سنے گا۔ انصار عباسی نے بانی پی ٹی آئی کو اپنا دور یاد دلاتے ہوئے لکھا ہے کہ ویسے جن اوورسیز پاکستانیوں خصوصاً امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بسنے والے جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ زیادہ تر اپنا پیسہ ملک سے باہر ہی رکھتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران ایسے پاکستانیوں سے توقع لگائی تھی کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لے کر آئیں گے۔ مراد سعید نے تو کہا تھا کہ بیرون ملک رہنے والے عمران خان کی حکومت میں اتنا پیسہ لائیں گے کہ 100 ارب ڈالرز کا بیرونی قرضہ ان کے منہ پر ماریں گے۔ کالم نگار کے بقول یہ بھی توقع تھی کہ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو بیرون ملک سے ترسیلات زر میں کمی ہوگی، لیکن اس کے برعکس ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ بھی خیال ہے کہ نہ تو اوورسیز پاکستانی پاکستان پیسہ بھیجنا بند کر دیں گے اور نہ ہی یہاں رہنے والے اپنے بجلی اور گیس کے بل جلائیں گے، کیونکہ ایسا نہ 2014 میں ہوا نہ اب ممکن ہے۔ انصار عباسی نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے حیران کن انکشاف کیا ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے اپنی مشاورت کے دوران یہ بھی کہا کہ بجلی اور گیس کے بل نہ دینا تو پارٹی رہنماؤں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ 2014 کے دھرنے کے دوران عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا، بجلی گیس کے بل جلانے اور عوام سے مطالبہ کیا کہ اس تحریک میں بھرپور حصہ ڈالیں، لیکن بنی گالہ کے اپنے گھر کے بل جمع کرا دیے۔ وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی اور ابھی کسی تحریک کا نتیجہ مختلف نہیں ہوگا۔ انصار عباسی نے کالم کے اختتام میں لکھا ہے کہ اب پارٹی رہنما عمران خان کو سمجھانے اور اس اعلان کو واپس لینے کے لیے جیل میں ان سے ملاقات کریں گے۔ خان صاحب مانتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ اپنا آخری کارڈ کھیلا ہے۔ یہ جو بھی ہے، عمران خان اپنا نقصان کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔